اسلام کی تاریخ معجزات، قربانی اور اللہ پر بے پناہ بھروسے کی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جو آج بھی ہمارے دلوں میں یقین کی شمع روشن کر دیتی ہے۔ آج میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں ایک ایسی جنگ کی طرف جہاں سپاہی کم تھے مگر ایمان بلند تھا، جہاں ایک عام شخص بادشاہ بنا اور جہاں ایک نوجوان نے اپنے رب کے نام پر ایک جابر کو زیر کیا۔ یہ ہے طالوت اور جالوت کا قصہ، ایک ایسا واقعہ جو قیامت تک مجاہدین کو ہمت اور توکل سکھاتا رہے گا۔ تو آئیے اس تاریخی اور روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ایک ایسے دور سے جب وہ شدید زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ وہی قوم جو کبھی سمندر چیر کر نکالی گئی تھی، جس نے فرعون جیسے جابر کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اب کمزور، بزدل اور ایمان سے دور ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد ان میں قیادت کا فقدان پیدا ہوا تھا۔ ان کے قبائل بکھر گئے، دل دنیا کی محبت میں ڈوب گئے اور وہ اللہ کے دین سے غافل ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے نہ صرف اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی بلکہ تورات کو پس پشت ڈال کر دنیاوی خواہشات کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ ان کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ دشمن قومیں جیسے عمالقہ ان پر مسلسل حملے کرتی رہتی، ان کے گاؤں جلا دیے جاتے اور ان کے نوجوان قتل کر دیے جاتے اور عورتیں قید کر لی جاتی۔ اسی ظلم و بربادی کے دوران ایک عظیم نقصان یہ ہوا کہ ان سے تابوت سکینہ چھین لیا گیا۔ یہ تابوت در حقیقت ایک مقدس صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار اشیاء اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ سکینہ یعنی قلبی سکون موجود تھا۔ جب بھی بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے جاتے انہیں کامیابی نصیب ہوتی، لیکن اب یہ بھی ان سے چھین چکا تھا۔ تابوت کا چھین جانا گویا ان کے ایمان کا ٹوٹ جانا تھا۔ اس تاریکی اور مایوسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، اس قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے۔ قرآن ان کا نام نہیں بتاتا لیکن تفاسیر میں انہیں حضرت شموئیل علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ اس نبی کے پاس آئے، دل میں خوف تھا، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر ایک فریاد، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جو ہمیں دشمنوں کے خلاف جنگ کے لیے قیادت دے، ہم اب مزید ظلم و برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی ڈالی کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر اللہ تمہیں جہاد کا حکم دے دے تو کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ یہ وہ سوال تھا جو ان کے دلوں میں چھپے نفاق اور کمزوری کو ظاہر کر سکتا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے جوش میں آ کر قسمیں کھا لیں، ہم کیوں نہ لڑیں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بیٹے قتل کیے جا چکے ہیں اور ہماری زمینیں دشمنوں کے قبضے میں ہیں، ہم ضرور لڑیں گے۔ لیکن حضرت شموئیل علیہ السلام جانتے تھے یہ صرف زبان کا دعوے ہیں، دل میں ابھی بھی کمزوری چھپی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک مرد کو بادشاہ مقرر کیا جائے، طالوت۔ یہ اعلان جب قوم کے سامنے کیا گیا تو حیرت اور ناپسندیدگی چھا گئی۔ طالوت؟ وہ تو کسی معزز خاندان سے نہیں، اس کے پاس نہ دولت ہے نہ اقتدار، وہ تو ایک عام شخص ہے، ایک سپاہی، شاید ایک پانی بھرنے والا، اس سے بادشاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دو چیزیں ہیں جو قیادت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں، علم اور قوت، اور اللہ جسے چاہے اپنی بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ بے شک طالوت علم رکھتا تھا، جنگی حکمت، دینی فہم اور معاملہ فہمی، اور وہ جسمانی طور پر طاقتور بھی تھا، قیادت کے لیے مضبوط اعصاب اور جرأت۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کے دل مطمئن نہیں ہوں گے، سو اس نے ایک نشانی بھی عطا فرمائی، فرمایا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہیں وہی تابوت سکینہ واپس مل جائے گا جو تم سے چھین لیا گیا تھا، اور پھر ایک دن وہی تابوت فرشتوں کی معیت میں واپس بنی اسرائیل کے درمیان لا کر رکھ دیا گیا۔ وہ تابوت جسے وہ کبھی دشمنوں کے ہاتھوں جاتا دیکھ چکے تھے اب ان کے سامنے تھا۔ اللہ کی قدرت کا اعلان، طالوت کی بادشاہی کی مہر لگ چکی تھی، اب انکار کی گنجائش نہ تھی۔ طالوت بادشاہ بن چکا تھا لیکن اصل امتحان تو اب بھی باقی تھا۔ طالوت کا بادشاہ بننا بنی اسرائیل کے لیے ایک نیا آغاز تھا، ان کے دلوں میں اللہ کی نصرت اور طاقت کا یقین واپس آیا۔ طالوت نے اپنی فوج تیار کی اور اپنے فوجیوں کو دشمن کے خلاف جنگ کی تیاری کی ہدایت دی، لیکن اللہ کا نظام ہمیشہ انسان کی توقعات سے مختلف ہوتا ہے، اور اس بار بھی اللہ نے اپنی حکمت دکھائی۔ طالوت نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ایک خاص نہر سے گزر کر آگے بڑھیں گے۔ یہ نہر جو ایک قدرتی رکاوٹ تھی، دراصل ان کے ایمان اور قوت کی آزمائش کا ذریعہ بننے والی تھی۔ طالوت نے اعلان کیا، جو شخص اس نہر سے گزر جائے گا وہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا کیونکہ اس نہر کا پانی اتنا ٹھنڈا اور گہرا تھا کہ فوجیوں کے لیے اسے پار کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔
لیکن اس امتحان کے ذریعے اللہ نے اپنے حقیقی سپاہیوں کو چننا تھا۔ چند افراد ہی اس نہر سے گزر پائے اور اس کے بعد باقی فوجیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کی طرف سے آزمائش کا پہلا دروازہ کھلا تھا اور اس کے بعد جالوت جیسے جابرانہ دشمن کا سامنا کرنا تھا۔ جالوت جو فلسطینی فوج کا ایک عظیم جنگجو تھا اور ایک بے مثال طاقتور اور ہونہار دشمن تھا، اس کی قد و قامت اتنی بڑی تھی کہ وہ جنگ کے میدان میں ایک جتنا ہی خوفناک منظر پیش کرتا تھا۔ اس کا قد 8 فٹ سے بھی زیادہ تھا اور اس کا جسم مضبوط، جسمانی طور پر طاقتور تھا۔ جالوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی محض موجودگی سے دشمنوں کے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ اس کا ہتھیار ایک وزنی نیزہ اور ایک بھاری ڈھال تھی، اس کی طاقت کو مزید ظاہر کرتی تھی۔ جب جالوت میدان جنگ میں امڑا تو اس کی آواز گرج کے مانند تھی۔ اس نے اپنی فوج کے سامنے یہ اعلان کیا، کوئی ہے جو میرے ساتھ لڑے، جو مجھے شکست دے سکے؟ جالوت کی یہ بات نہ صرف ایک چیلنج تھی بلکہ ایک دھمکی بھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے سپاہیوں میں خوف پھیل گیا۔ کوئی بھی جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سب اس کی طاقت اور جسمانی قوت کے سامنے ہمت ہار چکے تھے۔ اس خوفناک منظر میں اللہ نے اپنے ایک چنے ہوئے بندے کو اس کے مارکے کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ داؤد علیہ السلام تھے، جو اس وقت ابھی ایک نوجوان لڑکے تھے، لیکن ان میں اللہ کی طرف سے ایک خاص قوت اور عزم تھا۔ داؤد علیہ السلام جو نہ تو ایک بڑا جنگجو تھے اور نہ ہی ان کے پاس جالوت کی طرح جسمانی طاقت تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ کا پورا یقین تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے جالوت کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان تھا، کیونکہ اللہ نے دنیا کے تمام جباروں کو اپنی طاقت دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قربانی اور ایمان نے ان کے دل میں وہ طاقت بھر دی جو کسی جسمانی طاقت سے زیادہ اہم تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے پتھر کو اپنی کمر میں رکھا اور میدان جنگ میں نکل گئے۔ جب جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو جالوت نے اپنی قوت دکھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا ایمان اللہ پر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے نام پر ایک پتھر جالوت کی طرف پھینکا اور وہ پتھر جالوت کی پیشانی پر لگا اور جالوت زمین پر گر گیا۔ یہ اللہ کی طاقت کا مظہر تھا، جو بتا رہا تھا کہ جسمانی طاقت کے بجائے ایمان اور اللہ کی مدد سے بڑا دشمن شکست کھا سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس جرأت مندانہ فتح نے بنی اسرائیل کو نیا حوصلہ دیا اور ان کے دلوں میں اللہ کی مدد کا یقین دوبارہ جگایا۔ یہ ایک لمحہ تھا جس نے نہ صرف جنگ کے میدان کو بدل دیا بلکہ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام بھی بلند ہو گیا۔ جالوت کی شکست کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت اور طاقت کا کھلا مظاہرہ ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کا ہر فرد یہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی دشمن غیر ممکن نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی فتح نے نہ صرف جالوت کو شکست دی بلکہ پورے فلسطین کے علاقے میں بنی اسرائیل کی دھاک بھی بٹھا دی۔ داؤد علیہ السلام کی کامیابی نے طالوت کی حکمرانی کو مزید مستحکم کیا۔ ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اپنی طاقت واپس حاصل کی اور دشمنوں کے خلاف کئی جنگوں میں کامیابی حاصل کی۔ طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مل کر بنی اسرائیل کو ایک مضبوط اور متحد قوم بنایا، اور وہ وقت آیا جب فلسطینیوں کا اقتدار ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنا مقام حاصل ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ ان کی فتح کے بعد اللہ کی طرف سے انہیں نبوت کا ساتھ بادشاہت کا دروازہ بھی کھول دیا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف حکومت دینے کا فیصلہ کیا بلکہ ان کی روحانی حیثیت کو بھی بلند کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل اللہ کے ذکر سے روشن تھا اور وہ اللہ کے راستے میں ہر لمحہ جدوجہد کرتے رہتے۔ ان کی حکمرانی ایک مثالی حکمرانی بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے عدل و انصاف کی نئی تاریخ رقم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت میں ان کے فیصلے حکمت، عدل اور دین کی روشنی میں متاثر تھے۔ وہ اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کی بنا پر قوم کی فلاح و بہبود کا کام کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے کہ ان کی آواز سن کر پرندے اور درخت بھی رک جاتے تھے۔ اللہ نے انہیں زبور دی جو ایک مقدس کتاب تھی جس میں اللہ کی عظمت شامل تھی۔ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمرانی کے تمام پہلو پر غور کرنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے بندوں کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ کتنے بھی کمزور کیوں نہ ہوں۔ طالوت اور جالوت کی جنگ ایمان اور اللہ کی حکمت کا ایک ایسا عظیم نشان ہے جو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد سے کوئی بھی دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا اور ہمیں ہمیشہ اپنی مشکلات کے وقت اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔